مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی، سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں، جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کے سلسلے میں ہم نے آپ کے لیے کیا کیا تیاری کی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بلائیں ہیں، آفتیں، ان سے انشاءاللہ اس کو نجات ملے گی۔ سب نور اسے دے نور، تو جہاں میں کوئی تم سا جہاں زندگی مدینے سے، خوشی حالات سے نہیں، خیالات سے آتی۔ مدینے جانے والوں، محبوب خدا مکی مدنی، قسمت میں چمکا۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ میں لجپالاں دے لڑ لگیا۔ آیا رحمت یعنی رحمت کی نشانی ہے۔ دو شعر وہ ہیں جو ہم نہیں پوچھیں گے، کوئی طرز سنائی جائے گی اور اس طرز سے انہوں نے وہ شعر پڑھنا ہے۔ اسمارٹ چوائس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ذہانت کے ساتھ، بڑی مہارت کے ساتھ کوئی لفظ لینا ہے اور اس لفظ سے شعر شروع کرنا ہے۔ چلے جی، اب سمجھائیے ان کو، آپ کون سا شعر ہے؟ منافقت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، بہرحال اسپلٹ پرسنالٹی کے بہت سے ڈائمنشنز ہیں۔ عاجز نوازیوں پہ کرم، سنو آقا عرض ہماری، شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں ملاحظہ کی۔ آج سلسلے میں ہم نے کیا کیا چیزیں آپ کے لیے تیار کی، یہ آپ کو کچھ اندازہ ہو گیا۔ بہت ساری چیزیں یہ بھی ہیں کہ شاید وہ آج ابھی جھلکیوں میں شامل نہ کی گئی ہوں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جھلکیوں میں ساری چیزیں ہی شامل کر دیں گے تو وہ جھلکیاں بہت زیادہ جو ہے وہ لمبی ہو جائیں گی۔ سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو رضا بھائی جوائن کریں گے، اور فیس بک کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان سے عرض ہے کہ آپ شیئر کا بٹن جو ہے وہ دبانا نہ بھولیے۔ صرف یہ سلسلہ نہیں، اس کے علاوہ بھی جتنے سلسلے ہوں، بالخصوص مدنی مذاکرات، دارالفت اہل سنت وغیرہ، جب آپ دیکھ رہے ہوں تو اپنی آئی ڈی پر یہ شیئر کر دیا کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ سلسلے میں ہم بچوں کے لیے ابتدا میں کچھ نہ کچھ دکھاتے ہیں، جس سے آپ کو جو ہے وہ اپنا بچوں کو الحمدللہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ 2D اینیمیشن ہو، 3D اینیمیشن ہو، غلام رسول کے کارٹون ہو یا سعد اور سعدیہ کا، تو آج جو ہے وہ غلام رسول کا کارٹون آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کا گیپ آیا تھا، کیونکہ گزشتہ ہفتے کو 7 سپتمبر تھی، الحمدللہ نگران شورا کا جو ہے وہ بیان تھا دوپہر 3 بجے، اس وجہ سے یہ سلسلہ نہیں ہو پایا تھا۔ تو اب کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ جو اس ایونٹ کے درمیان ہوئی، آلموسٹ تقریباً 13-14 دن کا جو ہے وہ گیپ آیا، تو ایک نگران شورا کا الحمدللہ ایونٹ ہوا تھا کورنگی اجتماع کا، جس نے دیکھا وہ ہے دیکھا، جس نے نہیں دیکھا انشاءاللہ ہمارے سلسلے کی برکت سے وہ دیکھ لیں گے۔ اور رضا بھائی چونکہ الحمدللہ کراچی ڈویژن کے ایک حصے کے نگران بھی ہیں، اور
یہ ان کے جہاں یعنی گراؤنڈ اجتماع ہوا تھا تو یہ وہاں جو ہے وہ اپنا ان کی ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ رضا بھائی سے پوچھیں گے کہ کیسا رہا جو ہے وہ اجتماع سے پہلے کی تیاریوں کا اور بعد کے معاملات کا. تو ابھی چلتے ہیں غلام رسول کا کارٹون دیکھنے, آئیے دیکھتے ہیں. تو یہ خواب تھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر هذه الرؤیا. کل اسکول کی چھٹی تھی تو روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں, اب اندھیرا دکھائی دے رہا ہے. اسکول نہ جانے کے بہانے ہیں اور تو کچھ نہیں. جی نہیں, بلکہ بالکل نہیں. کل اتفاق سے چھٹی ہو گئی تھی. بھائی آپ دونوں اس طرح کیوں بات کر رہے ہیں؟ یہ اچھی بات تو نہیں ہے. خواب دیکھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, لیکن خواب کی تعبیر کیا ہے یہ تو عالم دین ہی بتا سکتے ہیں جو خواب کی تعبیر کا علم رکھتے ہوں. اور کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو کسی عالم دین سے ہی معلوم کرنا چاہیے. قرآن پاک نے بیان کیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اے لوگو, اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں سے پوچھو. غلام رسول بھائی, ہم کامیاب کیسے ہوں گے؟ دوستو, ہم میں سے وہی کامیاب ہوگا جو محنت کرے گا. اور یاد رکھیے, کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ہم نے محنت سے اور دل لگا کر علم حاصل کرنا ہے انشاءاللہ. میں تو دل لگا کر علم حاصل کروں گا اور محنت کروں گا. ویسے یہ بتائیے فیضان بھائی, آپ کے اور اسید بھائی کے پروجیکٹ کا کیا ہوا؟ مکمل تیار ہو چکا ہے. کل اسکول کی اسمبلی میں پریزنٹیشن دینی ہے. دوستو, قرآن کریم نے بیان کیا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, اور یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی. آپ محنت کیجئے, کوشش کیجئے, کامیابی آپ کو مل جائے گی. فیضان بھائی, آپ چھٹی نہیں کیجئے گا. ڈیوائس آپ کے پاس ہے اور اینڈرائیڈ موبائل کسی ٹیچر سے لے لیں گے. ویسے اس ڈیوائس میں ہے کیا؟ یہ تو سسپینس ہے, کل اسکول میں دیکھیے گا. میں آ رہا ہوں. بیٹا, آپ کو چاہیے کہ وین آنے سے پہلے تیار ہو جائیں. دوسرے لوگوں کو انتظار نہیں کروانا چاہیے. شاید فیضان کا آج جانے کا ارادہ نہیں ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. اب کیا کروں؟ میں نے عزم کیا تھا کہ اس سال کوئی چھٹی نہیں کروں گا, اور آج تو اسمبلی میں پروجیکٹ کی پریزنٹیشن بھی ہے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. نہیں ببلو بھائی, فیضان بھائی لازمی آئیں گے. اب تو اسکول کی تمام وینز بھی آ چکی ہیں. آ جائیے فیضان, میں آپ کو اسکول چھوڑ دیتا ہوں. ویسے یوں بچوں کو کسی سے لفٹ نہیں لینی چاہیے, کیا معلوم وہ اغوا کر کے لے جائیں. بابو انکل, آج اسکول کی وین نکل گئی تھی. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. لگتا ہے ریڈیٹر خراب ہو گیا ہے. صرف 10 منٹ رہ گئے ہیں. پروجیکٹ میرے پاس ہے اور اسید بھائی اکیلے کچھ نہیں کر سکیں گے. مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ فیضان کہاں گیا؟ فیضان بھائی پتہ نہیں کہاں رہ گئے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. اے اللہ خیر فرما اور فیضان بھائی کو سلامت رکھ, ان کی ہر پریشانی دور فرما. آمین. فیضان معلوم نہیں کہاں چلا گیا ہے. میں ابھی اسکول پہنچتا ہوں. ایسا نہیں کہنا چاہیے ببلو بھائی. بیٹا, کیا فیضان اسکول پہنچا؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں پہنچے. میں نے تو پہلے ہی کہا تھا. ببلو بھائی, بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. آپ بدگمانی کر رہے ہیں. قرآن کریم نے تو بیان کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. اے ایمان والو, بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو, بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے. مومن کے ساتھ برا گمان رکھنا منع ہے. ابھی جب فیضان بھائی آ جائیں گے تو آپ کو شرمندگی ہوگی, اس لیے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. کوئی مجھے موبائل لا دے تو میں بتا سکتا ہوں کہ فیضان بھائی کہاں ہیں. کیا آپ کو یقین ہے کہ اس کے ذریعے فیضان بھائی کا معلوم کر لیں گے؟ سر, یہ ڈیوائس ہی تو ہمارا پروجیکٹ تھی, یقیناً معلوم ہو جائے گا. معلوم ہو گیا, بس فیضان بھائی اسکول کے قریب ہی ہیں. مل گیا, اللہ کا شکر ہے. بیٹا, اگر
اگر اسکول کی وین نکل گئی تھی تو آپ کو واپس گھر میں آنا چاہیے تھا. اس طرح اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا. سوری بابا، آئندہ نہیں ہوگا. آپ جلدی سے اسکول پہنچا دیں ورنہ پروجیکٹ کی پریزنٹیشن کا وقت نکل جائے گا. مجھے پکڑ کر بیٹھے. آج اسید اور فیضان اپنے نئے پروجیکٹ کے بارے میں آپ سب کو بتائیں گے. طالب علم دوستو، اس ڈیوائس میں ایک تسبیح ہے تاکہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھ سکیں، اور یہ ڈیوائس ہمیں نماز کے اوقات بھی یاد دلاتی ہے. جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے اس میں اذان شروع ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ کہ والدین کو اس بات کی بہت فکر ہوتی ہے کہ ان کا بچہ اسکول پہنچا یا نہیں. جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ پہنچ جائے والدین پریشان ہی رہتے ہیں. اب والدین کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ہم نے ایک ایسی ڈیوائس بنا لی ہے جو گھر میں بیٹھے والدین کو بتائے گی کہ اس وقت ان کا بچہ کہاں ہے. اور آج ہی اس ڈیوائس کا کامیاب تجربہ بھی ہو گیا. وہ کیسے؟ فیضان بھائی کی آج اسکول وین نکل گئی تھی. انہیں ان کے والد بھی تلاش کرتے ہوئے اسکول آئے تھے لیکن وہ نہیں ملے. اس وقت ڈیوائس فیضان بھائی کے بیگ میں ہے اور مجھے بتا رہی ہے کہ فیضان بھائی اسکول کے گیٹ میں داخل ہو چکے ہیں اور 10 سیکنڈز میں ہمارے درمیان ہوں گے. ویلکم فیضان، ویلکم. شاباش فیضان. اسید اور فیضان دونوں کو کامیاب پروجیکٹ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. ابھی تو ہم نے ڈیمو ہی نہیں دیا، پھر یہ سب تعریفیں کیوں کر رہے ہیں؟ آپ لیٹ آئے. ڈیوائس آپ کے بیگ میں تھی اور میں نے اسے کنیکٹ کیا تو آپ کے آتے آتے ڈیمو بھی ہو گیا. واو، سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ نے غلام رسول کا کارٹون دیکھا؟ آج جب تک اس سیٹ پر کوئی آ نہیں جاتا اس وقت تک یوں سمجھے کہ آپ کی فرمائشیں زیادہ سے زیادہ ہوں گی. جب سامنے کوئی بات کرنے والا ہی جو ہے وہ نہیں ہے تو فرمائشیں زیادہ لی جا سکیں گی. آئیے آپ کو ایک سیگمنٹ ہے بہت مختصر سا ہے امیر السنت کی ڈائری کے حوالے سے. ہم ہر ہفتے کو الحمدللہ یہ بھی کسی کا میسیج ہی تھا اس پر الحمدللہ یہ سیگمنٹ ہم نے اپنے سلسلے کا باقاعدہ حصہ جو ہے وہ بنا لیا ہے. یوں سمجھے کہ مدنی مذاکرے کا باقاعدہ سیگمنٹ ہے اور آپ نے میسیج کر کے اس سلسلے کا باقاعدہ سیگمنٹ جو ہے وہ بنا دیا ہے 35 سیکنڈ کا چھوٹا سا جو ہے وہ اپنا. اب ظاہری بات ہے کہ کبھی امیر سنت ڈائری سے جو کچھ بیان کرتے ہیں کبھی کوئی وہ طویل حدیث مبارکہ ہوتی ہے، کوئی واقعہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے، اور کبھی کبھار مختصر سا کوئی روحانی علاج یا کوئی اس طرح سے وظیفہ وغیرہ ہوتا ہے. تو آج امیر سنت کیا بیان کر رہے ہیں آئیے دیکھتے ہیں. ناظرین، ہم آج بھی کچھ نہ کچھ سیکھیں گے. یہ لکھا ہے جو روزانہ یا قادرو یا نافعو 45 ٹائم 45 بار روزانہ پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کی مشکلیں آسان ہوں گی. جو پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، بلائیں ہیں، آفتیں، ان سے انشاءاللہ اس کو نجات ملے گی. اور اگر وہ نہیں ہے تو وہ آئیں گی نہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے یہ ڈائری کا جو امیر سنت کا سیگمنٹ ملاحظہ کیا. آج مختلف قسم کے جو ہے وہ سیگمنٹ ہیں. کچھ ذہنی آزمائش سے متعلق ہیں، کچھ ذوق نعت سے جو ہے وہ متعلق ہیں. تو ذوق نعت کے کافی سارے جو ہے وہ اپنا سیگمنٹ آج کے سلسلے کا حصہ ہیں. اس میں ایک سیگمنٹ ہے جس میں اشاروں کے ذریعے سے جو ہے وہ جو سامنے ٹیم ہے ان کو جو ہے وہ اپنا دکھایا جاتا ہے شعر، اور بتایا جاتا ہے کہ دوسرا اشارے کر کے بتاتا ہے کہ یہ کون سا شعر ہے. تو وہ سیگمنٹ کا ہمیں کہا گیا تھا کہ آپ نے تیار کرنا ہے. الحمدللہ تیار کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. آواز نہیں آ رہی ناظرین کو بھی اور یہاں بھی. محمود اتاری بھائی پڑھ رہے ہیں کچھ. لپس پڑھنا ہے. کون سا کلام؟ چلیں جی آپ بتائیے کون سا کلام ہے. کیا لگ رہا ہے کچھ پہنچے ہیں؟ قریب ہیں کہ نہیں؟ کچھ تو بولیے. میرے آقا مدینے میں. ہاں میرے آقا مدینے میں. میرے آقا مدینے میں. میرے آقا بولا تو ہے نا، میرے آقا. اچھا وقار بھائی پہنچ گئے؟ آپ لوگ پہنچے؟ بس بولیے کیا ہے. میں لجپالاں دے لڑ لگیا. اچھا وقار بھائی کون سا کلام؟ جو صدیق بھائی نے بتایا. صحیح بتا رہے ہیں؟ جی جی. اچھا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ صدیق بھائی صحیح کہہ رہے ہیں؟ بخار بھائی. چلیں جی سنتے ہیں یہ کلام. بہت خوبصورت پڑھا ہے.
माशाअल्लाह बहुत अच्छा जवाब दिया सिद्दीक भाई आपने, पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। किड्स टीम ने जवाब नहीं दिया। अब बारी है एल्डर्स की टीम के तरफ चलते हैं। एक वीडियो ये देखेंगे, कौन सा कलाम है इनके लिए, सिर्फ देखना है। सोचता हूँ मैं वो घड़ी, क्या जब घड़ी होगी, एक ये जहन दूसरा उसकी तरफ जा रहे थे, फासिलों को तकल्लुफ। वकार भाई को पता है कुछ? मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। किड्स टीम को क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं वकार भाई? चलें जी, सुनते हैं हमारे वकार भाई का जवाब। बिल्कुल माशाअल्लाह, बहुत प्यारा कलाम, और इशारा भी किया था, लिख दे लिख दे, ये इशारा भी था। बहरहाल दोनों टीमों ने इस बार जवाब नहीं दिया, कुछ डिफिकल्ट भी होता है ये। माशा अल्लाह, आ गए हुजूर, माशाअल्लाह। दिखा दें जो है वो अपना हज़रत को, यानी रज़ा भाई माशाअल्लाह स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए, और काफ़ी अर्सा क्या, बल्कि शायद आखिरी सिलसिले में जब आपकी हाज़िरी जब हुई थी, जब मैं पंजाब के सफ़र पे था, और मुझे पता चला था कि उसी दिन मेरी वापसी की सिलसिला जो है वो हो रहा था। मैं अपने तौर पर भी सफ़र में देख रहा था, और मैं आपको जो है ना वो होस्ट बनाकर गया था, और सारी मैंने इस्लामी भाई को अर्ज़ की थी वो सारी चीज़ें वगैरह। तो बाद में मुझे जो है वो पता चला कि वो जो सेगमेंट यानी सैयद यूसुफ शाह साहब से करते हैं, वो जो नहीं स्क्रीन पे दिखा के, तो वो आप होस्ट थे और आपने उनसे जो है वो पूछना था। वो तो मुझे बाद में पता चला कि वो उल्टा उन्होंने ही आपसे जो है वो पूछ लिया। क्या कह रहे हैं, कह कि वो कभी कभी आना होता है तो वो चीज़ें आगे हम समझे कि यही फॉर्मेट होगा कि ठीक है चलें, इन्होंने हमसे पूछना होगा। वो आप पर हावी हो गए। बहरहाल चले माशाल्लाह। लेकिन आज वाक़अतन आप जो है वो इसको गेस्ट तो नहीं, को होस्ट की सीट है, तो उस सीट पर जो कुछ होगा वो इंशाल्लाह उसके लिए तैयार रहिए। बिठा दें, आपकी मर्जी, आप जिस सीट पे चाहें। अरे क्या बात है। अभी चूँकि अब आप माशाल्लाह तशरीफ़ ले आए हैं, तो गुज़िश्ता चंद दिन पहले ग़ालिबन शायद 1 सितंबर थी कुरंगी वाला इज्तिमा जो है वो, तो जो यानी कराची तंजीमी सतह पर 2 हिस्सों में तकसीम है। तो एक बड़ा हिस्सा माशाल्लाह जो है वो आपके पास है, उसमें कुरंगी का इलाका भी जो है वो आता है। तो एक तो पहले ये हम वो पैकेज वगैरह देखते हैं, फिर आपसे पूछते हैं कि पहले की, क्योंकि इसकी जगह भी जो है वो चेंज हुई थी, फिर बारिशों का सिलसिला भी चल रहा था, तो क्या कैफियत होती है जो है वो अपना निगरान की, ज़िम्मेदार की। ज़ाहिर बात है कि इज्तिमा भरना, लोगों को लाना एक है, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के लिए वैसे कोई इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन फिर भी एक ज़ाहिर बात है जिसकी ज़िम्मेदारी होती है। तो वो पैकेज देखते हैं। बेसिकली ये यूँ समझे हमने ख़ुद ही जो है वो आपके लिए तैयार किया है। हालांकि मुझे था अंदाज़ा कि अगर गुज़िश्ता हफ़्ते हमारा सिलसिला होता तो किसी न किसी ने उसकी फरमाइश कर ही देनी थी, तो इंशाल्लाह। और जिन्होंने नहीं देखा ये कुरंगी वाला इज्तिमा, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोशल मीडिया टीम ने ये एक पैकेज जो है वो अपना बनाया हुआ था, तो वही आपको जो है वो दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, मंठार की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दाता की आमद मरहबा, आला की आमद मरहबा, मौला की आमद मरहबा। इस्तकबाले माहे रबीउल अव्वल के इज्तिमा में हम हाजिर हो चुके हैं। गम, परेशानियां, दुख, दर्द सब एक तरफ,
ہر طرف سے گویا کہ ایک اس طرح کی گویا کی آواز ہوگی، خوشیاں سویلا آ گیا، خوشیاں سویلا آ گیا، خوشیاں سویلا آ گیا، ہم دو ہو گئے پیارے امت دے غم خار آ گئے۔ آقا کا میلاد بھی کیا میلاد ہے، جب میلاد کا مہینہ آتا ہے تو آقا کا اتنا ذکر بڑھ جاتا ہے۔ ذرا سنو تو صحیح، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، فرشتے بھی، جنات بھی اور دیگر مخلوقات بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پتھروں نے بھی کیا اور درختوں نے بھی۔ دنیا کے ہر کونے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے والے موجود ہیں۔ دنیا میں ایک کنارے سے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوتے ہوتے دنیا کا دوسرا کنارہ شروع ہو، ظہر کی اذان شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو عصر کی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو مغرب کی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو عشاء کی شروع ہو چکی ہوتی ہے، وہ ختم ہو پھر فجر کی شروع ہو چکی ہوتی ہے۔ ہر جگہ، ہر خطے میں، ہر جگہ پر اللہ کے نام کے ساتھ میرے آقا کا نام اذان پاک میں لیا جا رہا ہو۔ کہ کب سے میرا خزانے آئے ہیں، کس شہنشاہ کے والا آمد آمد ہے، آقا مرحبا داتا مرحبا۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، لا نبی بعدی، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ یاد کر لیجئے، اپنے بچوں کو یاد کرا دیجئے، دین و زمان، مکین و مکان، بنے دو جہاں، سما وہ چلے کہ باغ پھلے، پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان، رضا کی زبان، ہماری زبان۔ یا اللہ پاک آج ہماری دعوت اسلامی کو 43 سال پورے ہو گئے، مولا پاک تیرا کرم ہے۔ یا اللہ پاک دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا، بانی دعوت اسلامی ہمارے امیر سنت پیر و مرشد کو سلامت رکھ، ان کو درازی عمر بالخیر بالعافیت عطا فرما دے۔ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، تم کو جو راضی کرے، وہ نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی رضا بھائی، ایک تو ابتدائی جو ہے وہ کیونکہ جن دنوں میں یہ اجتماع ہوا آلریڈی ایک اس سے پہلے حیدرآباد والا تھا غریبا، تو وہاں تو بہت ہی زیادہ بارشیں جو ہے وہ اپنا ہوئی تھی، اور پھر ایک دن چھوڑ کے یہ تھا، اور مطلب اس پہ کشمکش چل ہی رہی تھی کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ایونٹ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے لیے میں نہیں سمجھتا کہ شاید دنیا تو چلو کم از کم پاکستان کے کسی بھی گراؤنڈ کو بھرنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، الحمدللہ دعوت اسلامی کے پاس اسٹرینتھ اتنی ہے، لیکن پھر بھی ظاہر بات ہے جو سچویشن جو ہے وہ تھی، پہلے کی اپنی کیفیت بیان کر رہے ہیں، اجتماع کے دوران کی کیفیت اور پھر اس کے بعد کی کیفیت جو ہے وہ اپنا کیا تھی آپ کی؟ اجتماع سے پہلے تو اللہ کی رحمت سے یوں کہہ لیں کہ وہ جوش جذبہ لگن، ایک وہ یوں کہیں کہ نہ کھانے کا نہ سونے کا، اور سب آگے پیچھے روٹین ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا بڑا ایک ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ نارملی آپ دیکھیں آپ کے گھر میں اگر شادی بھی ہو تب بھی گھر والوں کی جو اپنی کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں یار اب آرام تو شادی کے بعد ہی کریں گے، تو یہ ہماری بھی یوں کیفیت تھی، کیونکہ الحمدللہ ہمارے گھر کا اجتماع تھا اللہ کی رحمت سے، تو انتظامی، کیونکہ یوں تو ہر دعوت اسلامی والے کا اجتماع ہے، ہر ایک اپنے طور پر کوشش کر رہا ہے، اور اس میں سب سے بڑی کوشش ہمارے ذیلی نگرانوں کی ہوتی ہے، جو انفرادی کوشش کرتے ہیں، گاڑیاں بھرتے ہیں، لے کر آتے ہیں،
مگر جو انتظامی سائڈ پر لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ڈبل کھیلے ہوتا ہے معاملہ. تو یہاں یوں تھا چیلنج کہ ایک تو یہ گراؤنڈ تاریخی گراؤنڈ ہے, صحیح ہے, ہسٹوریکل دعوت اسلامی کے لحاظ سے گراؤنڈ ہے, ان معنوں میں کہ اوائل میں سالانہ دعوت اسلامی کا اجتماع ککری گراؤنڈ کے بعد جو سٹارٹ ہوا, جو تبدیل ہوا مقام, وہ یہ کورنگی 3.5 کی عیدگاہ تھی. اجتماع سے پہلے یہاں ہمارا سالانہ اجتماع ہوتا تھا. جی بالکل, ملتان اجتماع سے پہلے یہ ایک اجتماع تھا. یوں کہہ لیں کہ اوائل میں دعوت اسلامی ہم خود سوچ رہے تھے اچھا جو یہاں کی جو انتظامی مجلس تھی نا, وہ تھی جنہوں نے اوائل میں یوں کہہ لیں کہ سالانہ اجتماعات میں انتظامی طور پر کام کیا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں اجتماع ہوتا تھا, اس کے اندر ہی بس سے لگنا, اسی کے اندر سارے معاملہ. تو میں یوں سوچ رہا تھا کہ اتنا سا گراؤنڈ اور سب چیزیں اس کے اندر ہوتی تھیں, پتہ نہیں کیا ہوتا تھا, کتنا بڑا اجتماع ہوتا ہوگا. آج تو کچھ بظاہر اندر نہیں تھا, صرف پبلک تھی. اچھا سائڈوں میں اگر آپ دیکھیں ڈرون شاٹس وغیرہ اگر آئیں تو کوئی کناتے وغیرہ کچھ سائڈوں میں ہم نے کوئی گراؤنڈ کو پیک نہیں کیا, جو گراؤنڈ اوورآل اس کو ایز اٹ از چھوڑ دیا بس. تو اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ. میں صحیح عرض کروں کہ پیک کیا جاتا ہے. کسی کا بھی جو ہے وہ اپنا ایونٹ ہوتا ہے تو ان کا بعض اوقات جب ایک ڈر و خوف ہوتا ہے نا غیر پبلک, تو ایک سائڈیں اس وجہ سے بند کر دی جاتی ہیں کہ وہ جو بس بیچ کے لوگ ہو نا ان کو فوکس کیا جائے. لیکن میں نے دیکھا یہاں ایسا نہیں تھا, ٹوٹل اوپن تھا. بالکل پیچھے سے بھی ہم کہہ لیں کہ ہم دیوار کے ساتھ اتنی جگہ تھی کہ گاڑی کھڑی ہو اور گاڑی اندر آ جائے, گاڑی کھڑی ہو, جس کے پیچھے بھی کوئی اتنا خاص اسپیس تھا نہیں. اللہ کی رحمت سے گراؤنڈ فل تھا, بالکل مطلب پیک چل رہا تھا. اور ہم نے باہر بھی SMD لگائی ہوئی تھی تاکہ باہر بھی قوم اسلامی بھائی بیٹھ جائے, تو جو نہیں اندر آ سکے وہ کچھ باہر کھڑے رہے. اللہ کی رحمت الحمدللہ. مگر معاملہ یہ تھا کہ بارشیں تھی. آپ سب کچھ ایک طرف, مگر اب بارش کا تو آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے نا, کہ آلٹرنیٹی نہیں ہے, ہو جائے بارش تو پھر تو آپ اوپن ایریا. اور گراس تھی, صحیح ہے, اب گراسنگ ہے, بارش ہے, نمی رہ جاتی ہے, قالین بچھائیں گے, گیلے ہو جائیں گے, قوم نے زمین پر بیٹھنا ہے, اور یہ سب چیزیں ہیں, کیا کریں. تو ہمارا تھا کہ بھائی فرائیڈے تک ہم دیکھتے ہیں. صحیح, فرائیڈے کو بھی اگر بارشیں نہیں تو شاید پھر ہمیں اس کو ملتوی کرنا پڑے. اللہ کی رحمت ہے کہ فرائیڈے کو بارش نہیں ہوئی. اچھا تھوڑا ہمت بن گئی, تھوڑا اور کہہ لیں کہ وہ چلو کریں گے اب انشاءاللہ. اچھا سیٹرڈے کو جیسے ہوا تو بارش شدید ہو گئی, مگر ہم نے فرائیڈے کو یہ ذہن بنا لیا کہ اب انشاءاللہ الکریم بارش ہو کچھ بھی ہو, ہم نے اجتماع کرنا ہے, اب ہم پیچھے نہیں آئیں گے. اگر بالفرض بارش بھی ہوتی ہے تو آلٹرنیٹ کسی جگہ تھی نظروں میں کہ بالفرض اگر یہ گراؤنڈ کی ایسی کیفیت رہی کہ یہاں پہ انڈور ٹائپ کی ایک تھا, وہ ایک میں ڈسکلوز نہیں کر رہا, ایک بڑی جگہ تھی کہ وہاں انشاءاللہ الکریم ہم اسلامی کو وہاں لے جائیں گے تاکہ تکلیف بھی نہ ہو اور ہمارا اجتماع بھی ہو جائے. کیونکہ ایک جو مومنٹم بنا ہوا ہے اسلامی بھائیوں کا, اور یہ تھا استقبال ربیع الاول. ایسا نہیں تھا کہ آپ اس اتوار چھوڑ دیں چلیں 2-4 دن بعد رکھ لیں, تو 2-4 دن کے بعد تو ربیع الاول شریف کی آمد ہو جانی تھی, ظاہر ہے کہ 12 دن شروع ہو جاتے. تو یہی وہ موقع تھا اللہ کی رحمت سے الحمدللہ. تو بہرحال کرم ایسا ہوا کہ میں اتوار کی فجر تک, یعنی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب فجر تک وہاں گراؤنڈ میں تھا. تو فجر میں بھی کچھ فوار برسی, بہرحال اتوار کو صبح بھی کچھ بوندا باندی اور اس طرح کی کیفیت صبح تک رہی. ظہر میں کیا دھوپ نکلی ہے, کیا کرم ہوا ہے. میں ظہر کے بعد جب گراؤنڈ پہنچا دیکھا تو بھائی خشک ہے نا, مطلب اثر تک تقریباً زمین خشک ہوئی بھی تھی. میں نے کہا ہوا ایک دم, کیا کہہ رہا بھائی اتنی. اچھا کراچی کا موسم آپ کو پتہ ہے, جو کراچی میں رہنے والے ہیں, ایک روڈ پہ بارش ہو رہی ہوتی, ایک روڈ پہ نہیں ہو رہی ہوتی. اب ہمیں یہاں تھے تو یہاں کا اندازہ تھا, جہاں گھر فضان مدینہ ہے کہ بھائی یہاں تو اتنا کوئی خاص دھوپ نہیں ہے. وہاں گئے تو وہاں دھوپ شدید تھی, تو دھوپ ایک دم نکلی 2-4 گھنٹے, جس نے وہ گراؤنڈ کو الحمدللہ وہ خشک کر دیا, سکھا دیا اللہ کی رحمت سے. پھر جو قوم اسلامی بھائی آئے الحمدللہ وہ پھر فل ہو گیا. اور یوں کہہ لیں کہ ایک استقبال کا جلوس بھی جو ہے نا وہ آخر میں ٹرک سمیت جو منظر ناظرین نے دیکھا وہ بھی ایک الگ ہی منظر تھا کہ کئی ایک کافی دور تک نگران شورا کی طرح وہ گئے اسلامی بھائی. اللہ کی رحمت حضور یہ تمام تر کام جو ہے نا وہ کسی 1-2-4 کا نہیں ہوتا, ظاہر ہے یہ ذیلی نگران سے لے کر ہر سطح کے ذمہ داران سب کوششیں کرتے ہیں, تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں. ماشاءاللہ بھائی دیکھا یہ آپ نے پورا, یعنی انہوں نے ایک سینیریو جو ہے وہ بیان کیا. اس طریقے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو ہے وہ اپنا یہ ایونٹ آرگنائز جو ہے وہ کیے جاتے ہیں. سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں, آپ کو ایک کلپ جو ہے وہ دکھاتے ہیں. یہ بیسیکلی تو کھلے آنکھ صلی علیہ جو سلسلہ ہے اس کے اندر مفتی قاسم صاحب کا یہ کلپ چلا تھا, تو میسیج آیا تھا کہ فلاں کھلے آنکھ سلسلے کے اندر ایپیسوڈ نمبر فلاں کے اندر یہ مفتی قاسم صاحب کا یہ کلپ چلا تھا, وہ دکھا دیں. تو الحمدللہ وہ تیار کیا ہے, اور وہ ہے خوش رہنے کا انداز. آئیے دیکھتے ہیں. خوشی حالات سے نہیں خیالات سے آتی, بہت خوشی کا تعلق حالات سے نہیں خیالات سے ہے. صحیح. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے حالات جو ہے وہ بہت ظاہری اعتبار سے بہت اچھے نہیں ہوتے,
لیکن ان کے خیالات جو ہے وہ بڑے پرفیکٹ ہوتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ خوشی ہوتے ہیں. اچھا لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہزاروں لوگ ایسے ہیں جن کے حالات بڑے اچھے ہوتے ہیں، خوش نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے خیالات جو ہے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہو پا رہے ہوتے. حالات کا عمل دخل ضرور ہے لیکن ٹوٹل تعلق جو ہے وہ حالات کے ساتھ نہیں ہے. اسی لیے بادشاہ محل کے اندر بھی ناخوش ہوتا ہے، حالانکہ بہترین قسم کا بیڈ ہے، بہترین سواری ہے، بہترین رہائش گاہ ہے، ہر طرف دائیں بائیں اس کے جناب جی حضوری کرنے والے لوگ ہیں، سب کچھ ہے، لیکن بادشاہ خوش نہیں. اور دوسری طرف جو ہے ایک فقیر جو صبح سے شام درمیانی محنت کر کے اپنے گزارے کی بقدر کماتا ہے، آرام سے رات کو روٹی کھاتا ہے اور سو جاتا ہے. بادشاہ اس فقیر سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ یار تمہیں اتنی اچھی نیند کیسے آ جاتی ہے؟ ہمارے ہاں اس وقت ویسے بھی دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہے نا، سب سے زیادہ وہ دو ہیں. ایک جو ملٹی وٹامنز ہوتے ہیں جو انرجی کے لیے طاقت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ذہنی سکون کی دوائی. آپ میڈیکل کی فیلڈ سے پوچھ لیں، دنیا میں سب سے زیادہ یہ دو دوائیاں چلتی، ذہنی سکون. اچھا اور یہ دوائیاں کون استعمال کرتے ہیں؟ غریبوں کے اندر آپ کو 10% لوگ نہیں ملیں گے جو یہ دوائی استعمال کرتے ہیں، اور امیروں کے اندر آپ کو 90% مل جائیں گے جو یہ دوائی استعمال کرتے ہیں، حالانکہ مالدار سب کچھ ہے. ایک مرتبہ میں نے ایک بک پڑھی، اس میں ان لوگوں کے حالات اور ان کے انٹرویوز تھے کہ جنہوں نے بہت کمایا اور جن کی بڑی بڑی فیکٹریاں، ملیں، آفیسز، بزنس اور بڑا ان کا وسیع کاروبار ہے. تو ان میں سے ایک آدمی سے انٹرویو والے نے پوچھا کہ آپ کی نظر میں خوشی کیا ہے یا آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ اس نے کہا جب رات کو مجھے بہت اچھی نیند آتی ہے تو میں سمجھتا میں بڑا خوش ہوں. کیا بات! اربوں روپے کما کر بھی اس کے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اسے نیند اچھی آ جائے. اس لیے اس کا تعلق اسباب سے زیادہ اور حالات سے زیادہ خیالات کے ساتھ ہوتا ہے، اور باقی پھر چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا وہ مل کر جو ہے نا وہ انسان کو یوں کہہ رہے کہ بیلنس کے اندر رکھتی ہیں. ایک بزرگ تھے، کسی غار میں تھے، تو سردی کا موسم تھا، تو بڑی سردی لگی، تو انہوں نے کہا یا اللہ کو میری سردی کے دور کرنے کا، کوئی میری گرمائش کا جو ہے نا کوئی انتظام ہو جائے. تو یکدم ان کو لگا کہ ان کے پیچھے نا جیسے بڑی گرم سی کوئی چیز آ کے لگ گئی. وہ بڑے غار تھا، اندھیرا تھا، تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا آرام سے سو گئے نا. ساری رات وہ اس گرمی کے اندر اور اس وارمنس کے اندر جو ہے نا وہ سوئے رہے. صبح جب آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بہت بڑا اژدہا تھا، یا اللہ، بہت بڑا سانپ تھا نا. وہ ساری رات وہ ان کے ساتھ چپکا ہوا تھا اور اس کے ذریعے جو ہے نا ان کو وہ سارا گرمی مل رہی تھی، تو وہ اس سے بڑے سکون کے ساتھ جو ہے نا وہ سوئے ہوئے تھے. تو صبح جب اٹھ کے دیکھا تو یا اللہ یہ کیا؟ تو اسے پھر جواب ملا کہ ہم نے تیرے دشمن کے ذریعے تجھے سکون پہنچا دیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی کے رنگ ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ ان کو پہلے سے پتا ہوتا کہ پیچھے جو گرمی آ رہی ہے وہ کوئی اور ہی موصوف ہے تو اب اس کی حالت کیا ہوتی. لیکن جب پتا نہیں تھا، حالت یہ ہے کہ اژدہا ساتھ ہے، اور خیال یہ ہے کہ کوئی گرمی پہنچانے والا، کوئی کمبل وغیرہ، کوئی بلینکٹ ہوگا کوئی، ٹھیک، یہ خیال تھا. خیال کے اوپر ہی جو ہے نا وہ اطمینان اور سکون جو ہے نا وہ سارا کچھ مل گیا. تو بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ان چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ انسان کے خیال کے ساتھ ہوتا ہے. خوش رہنے کا راز کچھ میسیجز جو ہے وہ اپنا میں شامل کرتا ہوں. یہ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 034112555554 اس پر آئے تھے. اس میں ایک میسیج تھا، ایک مشورہ بھی انہوں نے دیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اس بار ذہنی آزمائش میں ایک سیگمنٹ ہو جس میں یہ ہو کہ مصنف کا نام بتایا جائے اور ٹیم والے جو ہے وہ کتاب اور موضوع بتائیں، اور کتاب کا نام بتا کر ٹیم والوں سے مصنف کا نام اور موضوع پوچھیں. اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا کوئی سیگمنٹ ہو تو یہ انشاءاللہ نوٹ کر لیا ہے. ہم سید یوسف شاہ صاحب کو یا عمران بھائی جو ذہنی آزمائش کی ٹیم کو لیڈ کرتے ہیں ان تک یہ پیغام جو ہے وہ پہنچا دیں گے. میں بھی پاسبل کہ اس کو جو ہے وہ شامل کر لیا جائے، لیکن بہرحال آپ نے مشورہ اچھا دیا ہے. اسی طریقے سے ایک اور ذہنی آزمائش کے سیگمنٹ کے لیے میسیج آیا تھا کہ جس طرح ارشادات رضا کا سیگمنٹ یہ ذوق نعت کے اندر جو ہوتا ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ اسی طرح ذہنی آزمائش میں
فرمان امیل سنت جو ہے وہ چلائے جائیں، یعنی اس طریقے سے لوگ امیل سنت کے ملفوظات بطور تحریک کتاب کی صورت میں بھی، کتابچے کی صورت میں بھی الحمدللہ موجود ہیں، تو وہاں سے یہ نوٹ کر کے لوگ اسی طریقے تصویریں جو ہے وہ اپنا بھیجیں اور پھر وہ کلپ کی صورت میں جو ہے وہ سلسلے کے اندر چلایا جائے انشاءاللہ۔ یہ دونوں مشورے میں انشاءاللہ عمران بھائی کو یا سید یوسف شاہ صاحب کو جو ہے وہ عرض کروں گا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ نے چاہا تو قبول ہو گئے تو پھر یہ جنہوں نے میسیج کیا ہے ان کے وارے نیارے جو ہے وہ ہو جائیں گے۔ اور رضا بھائی ماشاءاللہ آئے ہیں، اور جو سیٹ پر ہوتا ہے تو وہ بغیر ہم اس کو جو ہے وہ اب اس میں، حالانکہ وہاں بیٹھے بغیر اس کے یوں کہتے ہیں پرمیشن کے اس کو امتحان میں ڈالتے ہیں۔ نہیں، امتحان میں تو ڈالیں گے نا، یہ یوں سمجھے جو سیٹ پر آیا اس نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ ہم نے آپ کے لیے رعایت یہ کی ہے، ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ سید صاحب سے ہم اشعار پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یعنی ایک آسان آپ ہم سے بھی پوچھ لیں۔ اچھا پوچھ سکتے ہیں، آسان جو ہے وہ اپنا، ٹھیک ہے، اصل میں ناظرین پوچھتے ہیں نا، تو ناظرین پوچھیں، واٹس ایپ کے تھرو بدری چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر ہے، اس پر میسیج کرتے ہیں رضا بھائی سے آسان والا شعر کون سا جو ہے وہ اپنا پوچھنا ہے۔ ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں، مشورہ لے سکتے ہیں؟ جی ہم خود بھی لے سکتے ہیں، ہم خود بھی مدد لے سکتے ہیں، مدد بھی لے سکتے ہیں بالکل، خود مطلب سرچ کر لیں، جو اسکرین پر ابھی سیگمنٹ ہے نا اس میں بھی آپ کو مدد کا نعت اپلیکیشن میں جا کر ہم لکھ کے لکھیں تو آ جائے گا بہت کچھ۔ وہ تو شعر کا ہے نا، ہم یہاں اسکرین پر جو پوچھ رہے ہیں وہ جو آپ کے مداح ہوں گے، جو چاہنے والے ہیں، جو آپ سے رابطے میں ہیں، ماشاءاللہ حیدرآباد بھی ایک عرصہ آپ نے گزارا ہے، پھر کراچی اس وقت گزارا حضرت پیدا بھی وہیں ہوئے ہیں، پیدا بھی وہیں ہوئے جو ہے وہ، اور بڑے بھی وہیں پر، کراچی کے ماشاءاللہ جو ہے قصے کے نگران ہیں، اتنے ماشاءاللہ دیکھنے والے ہوں گے آپ کے، تو آپ کی وہ چاہیں تو مدد دکھائیں جی اسکرین پر۔ رضا بھائی سے آج ہم نے کیا پوچھنا ہے، کیا لفظ مکمل کروانا ہے؟ میم، یہ جب یہ نیچے والی لائن جو ہے نا، چار ہی ہیں، ایسے چار ہی ہیں یہ، یعنی میں نے یہ عرض کی کہ ہم سید صاحب کو کہتے ہیں کہ یہ اوپر والے خانے مکمل کرنے ہیں تو وہ نیچے کی لائن شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ نے بھی ابتدا اسی سے کی ہے، یعنی نیچے والا جو کی لائن ہے نا آپ نے وہ مکمل، خانے آپ نے اوپر والے فل کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک نیچے کا دکھائیں جی اسکرین پر دکھائیں ان کو، الف، ہاں چلیں کتنے سارے کتنے لگا دیے؟ اگر کوئی چاہے تو مدد بھی کر سکتا ہے، ہاں مدد کرنے والے دو چار تو سٹارٹ میں ایسے ہی رینڈم ماشاءاللہ ہو جائیں گے۔ ہماری یعنی دیکھیں ایک اسلامی بھائی ہیں ہمارے فاہد بھائی، یہ ہماری آئیڈیا مجلس کا ایک اعتبار سے حصہ بھی ہیں ماشاءاللہ، وہ سلسلہ دیکھ بھی رہے ہیں، انہوں نے بہرحال صحیح بتا دیا بھائی جان۔ فاہد بھائی، رضا بھائی کا ویسے تو نمبر آپ کے پاس شاید نہیں ہے، تو ان کو بہرحال ابھی نہ سینڈ کیجیے گا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد، کچھ نسبت تو بتائیں۔ ارے وہ آپ 3 غلطیاں کریں گے نا تو اس کے بعد پھر میں ابھی آپ کے پاس آپشن ہے نا، غلط کوئی نام ہے، کوئی جگہ ہے، کیا ہے ویسے؟ یہ کیا پوچھ رہے ہیں میلاد کے مہینے میں آپ پہلے الفاظ تو لگائیں، میم با الف، اس میں صلی اللہ علیہ محمد، یا کریں نیچے والے لائن کو مکمل۔ اچھا، نون، نون نقطے والی، جی نقطے والی نون، ہاں لگائیں نیچے، تو ایک ساتھ واک اینڈ سے بھی جو ہے وہ میسیج آ گیا ہے۔ اور اچھا پتہ ہے کیا، آپ چونکہ ابھی بہت عرصے کے بعد ہے نا، ہم نے سید صاحب سے جو ہے نا، چلے میں یہ پھر ایک اشارہ تو یعنی اب تو دے دیں، اب تو 3 ہم نے لگائی دیے، ویسے تو 3 لگائی دیے ہیں۔ آ گئے کیوں؟ آ گئے؟ نہیں میرے پاس تو نہیں آیا۔ اچھا نہیں آیا، میں کہہ رہا ہوں سید صاحب سے ہم جو پوچھتے تھے نا، تو اب وہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم ایونٹ کی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی نا، تو ہم نے ان سے ایونٹ کی چیزیں ہی جو ہے وہ پوچھنا ختم کر دی تھی۔ آپ تو چونکہ اتنے عرصے کے بعد ہو تو اب آپ کو اتنا ہے نہیں اندازہ کہ ہم کیا پوچھتے ہیں۔ اچھا ہاں الف تو لگا دیا، لگا دیا، با لگائیں بھائی۔ ارے پہلے با لگوا لیتا بھائی، با
با با رے. اچھا یہ صاد. سواد. ایک منٹ. اچھا ہاں صحیح ہے. یہ ہا. ہاں تو لگا ہوا ہے. ہاں ہاں. اب نون غنہ لگاتے ہیں. آپ نے نقطے والا کہا نا. صبح بہارا. اور ایونٹ کہا آپ نے. ایونٹ اس سے کہا. آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں مجھے اس سے پہلے کہیں اور سے آ گیا تھا. کہیں اور سے یعنی مدد جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوئی ہے, کسی نے جو ہے مدد کی ہے. چلے ماشاءاللہ سلسلے کو آگے لے کر جو ہے وہ چلتے ہیں. آپ کو ایک سیگمنٹ دکھاتے ہیں. یہ بیسیکلی جو ہے وہ ذہنی آزمائش کے اندر یہ ویسے یہ ایک رسالے کا بھی نام ہے. امیر اہل سنت کے ایک رسالے کا نام ہے. یہ اسی مناسبت سے تھا. اگر آپ کچھ اشارہ ایک موقع بھی ہے صبح بہار, مگر یہ ایک رسالے کا بھی نام ہے. ہاں اگر آپ پوچھتے تو بیسیکلی ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ امیر سنت کے ایک رسالے کا نام ہے. تو طرز جو ہے وہ پہچاننی ہوتی ہے. اس کے اندر وہ ایک سیگمنٹ تھا ذہنی آزمائش کے اندر سیزن 15 میں. اس کا میسج آیا تھا کہ یہ چلائی جائے. آئیے دیکھتے ہیں. دو شعر وہ ہیں جو ہم نہیں پوچھیں گے, کوئی طرز سنائی جائے گی اور اس طرز سے انہوں نے وہ شعر پڑھنا ہے. گمبٹ والوں کی باری ہے, سنائیے کون سا شعر ہے جو پہچاننا ہے. جلدی کریں. ہم نے آنکھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر نہیں یہ کتنے مزے کی بھیک ہے نہیں. دیکھو. چلیں یہاں سنائیں, بڑا مشہور کلام ہے یہ تو. دیکھیں کتنے سارے ہاتھ اٹھے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم. منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی باتیں نہ پوچھو. چلے بھائی نے تحفہ پیش کریں ماشاءاللہ. اب باری جہلم والوں کی ہے. پہلی غلطی کر گئے ہیں گمبٹ والے. جی سنوائیے. دونوں عالم کی بلائی کا سوالی بن کر ایک بکاری ہے کھڑا آپ کے دربار. یہ جواب تو ہم مان لیں گے. ویسے یہ کلام کا پہلا شعر پڑھتے زیادہ اچھا ہے کہ مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. مرحبا انشاءاللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جواب ان کا درست ہو گیا ہے. اب یہاں اسلامی بھائیوں سے بھی شعر سن لیتے ہیں. چلیں یہ تو بڑا آسان ہے ویسے. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبرکاتہ. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے. ماشاء اللہ. مل کے پڑھے نا. پر مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے, میں عشق بھی پلانا مدنی. ماشاء اللہ. جب تحفہ دے ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طرز پہچانیے. فیس بک والے جو ہے نا, یہ اس سیٹ پر جو بھی شخص ہوتا ہے اس سے متعلق ہوتے ہیں. مجھے پچھلی دفعہ جب میں بیٹھا تھا مجھے اندازہ ہوا تھا کہ فیس بک کے کچھ بہت زیادہ ایسا کوئی نہیں ہے. وہ تو ہے کہ چلیں مطلب ویسے سید صاحب
بیٹھتے ہیں تو بہرحال ان کے چہرے پر آتے ہوں گے ماشاءاللہ. اچھا نہیں، وہ آپ اگر دیکھیں گے تو لوگ کمنٹس جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں اور فرمائشیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. کچھ آپ کو ماشاءاللہ مرحبا وغیرہ بھی کہہ رہے ہوں گے، آپ کی آمد مرحبا اور اس طرح کی چیزیں. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں. آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں اور وہ ہے غالباً شرجیل ان کا نام ہے یا کیا نام ہے. بہرحال ہمیں میسیج تو یہی آیا تھا، قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا. یاد خدا مصطفیٰ سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ پڑھا تھا. اب ناظرین کریکٹ بھی کر دیں گے کہ آیا ان کا نام یہی ہے یا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ماشاءاللہ ناظرین سے مدد کی پکار ہے. میسیج یہ ہے کہ یہ جو اسلامی بھائی نعت پڑھ رہے تھے، انہوں نے مدنی مذاکرے اور کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں ایک کلام پڑھا تھا، اے ختم رسول مکی مدنی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ایپیسوڈ یاد نہیں ہے، ناظرین سے ہیلپ لے لیں کہ اپنے پروگرام میں اس کو لازمی جو ہے وہ چلائیے گا. تو اب ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی کے علم میں ہو کہ شرجیل بھائی ہیں، انہوں نے کون سے جو ہے وہ مدنی مذاکرے میں کوئی اگر ایپیسوڈ نمبر یا ڈیٹ یاد ہو یا اس کے علاوہ کھلے آنکھ صلی اللہ میں پڑھا ہو تو اس میں یہ بتا دیں. انشاءاللہ آئندہ سلسلوں میں اس سلسلے کا حصہ جو ہے وہ بنائیں گے. سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ کو ایک کچھ کمنٹس بھی ہیں. جی جی سر.
ایک کمنٹس تو یہ ہے کہ عظیم بھائی کا ربیع الاول شریف کا نیو اسٹوڈیو کلام خوشیوں کا موسم آ رہا ہے، اس ماہ ربیع الاول میں چلا دیں، مدنی فیس 1,25,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک اور میسج ہے، پروگرام ہے خاتم النبیین کی سیرت، سلمان مدنی نعت خواں ہیں، اللہ اللہ تیرا دربار ہے رسول عربی، یہ کلام ہے، ایپیسوڈ نمبر 8، ٹائم 9:05، تقریباً 7 منٹ کا کلام ہے، مدنی فیس ان کی 12,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی نیت ہے۔ اسی طرح ایک میسج ہے ذوق نعت میں سیگمنٹ غور سے دیکھیے، یہ تھا ذہنی آزمائش میں بھی یہ سیگمنٹ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور میسج ہے، میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی آیا ہوا ہوں، مجھے اکبر حسین بھائی سے ملنا ہے، لیکن کس طرح مل سکتا ہوں آپ بتائیں جی، کس طرح آپ سے مل سکتے ہیں آپ نے یہ بھی بتانا ہے۔ اور ایک اور میسج ہے کہ انہوں نے تعریف کی ہے کہ بڑا یونیک پروگرام ہے مدنی چینل، آپ کا مدنی چینل، بچوں کے لیے کارٹونز یعنی غلام رسول وغیرہ ہوتے ہیں، بڑوں کے لیے مختلف کلپ ہوتے ہیں، یعنی ہر کہہ لیں کہ ذوق رکھنے والے کے لیے الحمدللہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر جو ہے، یعنی آپ دیکھیں تو یہ کڈس مدنی چینل، ویسے نارمل مدنی چینل، بزرگوں کا مدنی چینل، سب کا مکسر یہ آپ کا مدنی چینل ہے۔ میں آپ کو عرض کروں، ایک میسیج یہ تھا کہ کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ اپنا آیا تھا کہ ہم یعنی مصروفیت کی وجہ سے مدنی چینل جو ہے وہ نہیں دیکھ پا رہے، تو ہمارا سلسلہ وہ دیکھتے ہیں تو اس ہفتے میں یونیک جو چیزیں جو ہے وہ اپنا ہوئی ہوتی ہیں نا، تو میں نے یہ عرض کی تھی ٹھیک ہے یہ سلسلہ دیکھیں، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ صرف اسی کو جو ہے وہ اپنا بنا لیں اور دیگر سلسلے نہ دیکھیں۔ اچھا آپ سے ملنا ہو تو کیا کریں بتا دیں؟ ابھی اس وقت سلسلہ ختم ہوگا، میں اور آپ یہاں سے، چونکہ یہ کڈس مدنی چینل ہے، فیضان مدینہ کے پیچھے جو ہے وہ اپنا یہ اسٹوڈیو بنا ہوا ہے، تو یہاں سے ہم دونوں چلتے ہوئے انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کی سیڑھیاں چڑھیں گے، تو وہاں جو ہے وہ آ جائیں، جو بھی اسلامی بھائی ہیں تو مل لیں گے ہم لوگ، کون سا جو ہے وہ ایسا ہے۔ اچھا وہ جو آپ نے ایک کلام کی فرمائش کی تھی وہ سلمان بھائی کا جو ہے، لیکن یہی کلام ایک اور جو ہے وہ نعت خواں کے آواز میں الحمدللہ تیار ہے، اللہ اللہ تیرا دربار رسول عربی، سلمان مدنی کی، وہ انشاءاللہ جب چلائیں گے، لیکن آج اس کے چلانے کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
माशा अल्लाह। चलें जी, जिनकी फरमाइश पूरी हुई है, आदि तो जो है वो अपना हो गई कलाम, लेकिन जिनके नाम का उन्होंने पढ़ा था और बताया, कलाम की फरमाइश हो गई, ये नात खां की फरमाइश बाकी रह गई है। और वो आपने क्या कहते हैं उसका, इनके ना स्क्रीन शॉट लेकर सेंड करने होते हैं, तो ठीक है, कभी कभी जो बंदा अपने घर पर आता है उसको बताया जाता है। हाँ, तो आपने स्क्रीन शॉट जब आप लेकर सेंड कर देंगे, अभी जो है वो सिलसिले को आगे लेकर चलते हैं। और आपको महमूद भाई ने एक कलाम जो है वो पढ़ा था ये ज़ौक़ नात के अंदर, और वो ये था कि वो शहर मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा हैं, ये इस तरह का था। और इसकी फरमाइश भी आई थी और अभी दोबारा मैसेज आया था कि इसको जो है वो चलाया जाए। आइए देखते हैं। चाहता वो सोने से वो चाहती सी मीठी नजर में बसाने को जी चाहता। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सीसी के अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सीसी के अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ मालो दौलत, वहाँ मालो दौलत की क्या है हकीकत। जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। माशा अल्लाह जी, सिलसिले को जो है वो आगे लेकर चलते हैं। हमने नाजरीन से पूछा था कि आपने रज़ा भाई से अशआर पूछने हों, तो एक मैसेज आया है ये ओकाड़ा से। उन्होंने कहा है कि बाग़ तैबा, आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें बाग़ तैबा आता हो, और आपको इख्तियार है कि तरन्नुम में सुनाना चाहें तो। तरन्नुम में तो कहाँ सुनाऊँगा, कहाँ सुनाऊँगा, चलो वैसे सुना दो। आप उसमें सुन लें। अच्छा, बाग़ तैबा वैसे काफ़ी अशार में आता होगा, लेकिन बाग़ तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहें बुलबुलें पढ़ती हैं कलमा नूर का। यही जो है वो अपना सही है। और सुना दें इसको तर्ज में। आप सुनाएं। नहीं, वो सुनाते थे वैसे सैयद साहब की अपनी बात। अच्छा चलें जी, मज़ीद आते हैं तो मैं जो है वो अपना पूछता हूँ। हमने कुछ देर पहले एक सेगमेंट कहा था इशारों के अंदर, जो ज़ौक़ नात के अंदर, तो उसकी जगह पर गौर से देखिए वाला चल गया था, लेकिन अब चूँकि उसका वक्त हुआ चाहता है इशारों से जो सेगमेंट है ज़ौक़ नात का, वो आपको दिखाते हैं। आपने देख लिया, देख लिया आपने भी देख लिया। चले जी, अब समझाइए इनको, आप कौन सा शेर है। होंठ नहीं लाने, सिर्फ इशारे करने, आप बोलते जाइए जो समझ आए। पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। माशाल्लाह, जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। से उतारो राह गुजर को खबर ना
छाए तो पर को खबर ना हो। आपने यूं निकालना है कि आपकी तरफ रुख ना हो शेर का। नाजरीन को दिखाएंगे कैमरे में भी और नासिर भाई को भी दिखाएंगे शेर कौन सा है। बहुत ही प्यारा शेर समझाएंगे हमारे एल्डर्स की टीम के मेंबर नासिर अत्तारी जी अपने टीम को। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। इसमें यही है, एक लफ्ज समझा दिया, पूरा शेर समझा दिया और जवाब बिल्कुल सही दे दिया है। की महक ने दिल के गुलचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए कूचे बसा दिए हैं। नाजरीन को भी दिखाएं कैमरे में और अपने मेंबर को भी दिखाएं। आपने होंठ नहीं हिलाने, नाजरीन को दिखा दिया शेर और आप समझाएंगे, ये समझाइए। होंठ नहीं हिले, सिर्फ इशारा। ठंडी 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 हवा हरम की है, ठंडी ठंडी हवा मदीने की, ठंडी ठंडी हवा मदीने की। मदीने की हवा ठंडी ठंडी। ये शेर है। ठंडी ठंड ठंडी हवा हरम की है, मदीने की। ठंडी हवा चली, ठंडी हवा चली। ठंड कह रहे, ये जब कह रहे हैं ठंडी ठंडी हवा हरम की है, आप तो आप हाँ क्यों नहीं कह रहे इनको? इनका जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। इन्होंने एक मिसरा समझा दिया है, वो सही पढ़ रहे हैं फिर भी कंफ्यूज हो रहे हैं। शेर यही था, बारिश अल्लाह के करम की है, ये आप नहीं बता पा रहे। अब बारिश का इशारा क्यों नहीं कर रहे? चले बहरहाल इनका जवाब दुरुस्त मान लेते हैं वकार भाई। ठंडी ठंडी हवा हरम की है, बारिश अल्लाह के करम की है। चले जी, ये शेर समझाना है इन्हें। उनकी गली बोले उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। बिल्कुल सही जवाब दे दिया। गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, मांगते ताजदार फिरते हैं। क्या इंशाअल्लाह। आपने एक जो अशआर सैयद साहब से गुज़िश्ता हफ्ते पूछे गए थे, वो भी जो है वो अपना आपने माशाल्लाह ले लिया है। एक तो बता दिया था, लजीपाल और दवा ये आता हो ये, और वो तो पंजाबी का शेर है ना, लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। अच्छा, जब वक्त नज़ा इसनी है, इतना दो याद है, अगले वाला याद नहीं है। नहीं, पहले वाला क्या आपने सुना है? लजपाल नबी मेरे दर्दां दी दवा देना। आपने यानी वो एक मिसरा तो बहरहाल सुना ही। इसका अगले वाला भी है, पता नहीं अगले वाला। अच्छा, जब तो नहीं होगा वो, शायद है तो नज़ा का लफ्ज़ उसके नीचे वाला का। अतहर अत्तारी है, ये इस्लामाबाद से माशाल्लाह इनकी कॉल्स वगैरह भी आती हैं। इन्होंने पूछा है कि ऐसा शेर आपने सुनाना है इसमें 5 बार लफ्ज़ फूल आए। अब देखिए ना, वो आपको पता है स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल होना जो है वो शुरू हो जाता है। अशआर आप जब तक याद करें, हम आपको वो स्क्रीन पर ये दूसरा नूर तो है, फूल सोचता हूँ, फूल आप सोचें, और सोचने के साथ साथ हम मज़ीद आपको सोचने पर कुछ मजबूर करते हैं। दिखाएं जी स्क्रीन पर, ये 2 दफ़ा होता है ये सेगमेंट। अच्छा, हाँ दिखाएं, देख लें। आसान लग रहा है क्या? नहीं, मीम। अच्छा लगाएं भाई, नीचे वाली गलती लगाएं। नहीं क्यों? हाँ आप। अच्छा, मैंने सोचा था मीलाद लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अब वो मीम हिसाब से जो है वो या लाम अलिफ मैंने कहा दाल रह गया, बस यूं मीम से चलते हैं, पूरा हो जाएगा। नहीं, ठीक है जी।
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب تھوڑا رکنا پڑے گا. نون لگائیں غلطی. اچھا چلیں بھائی، جس نے مدد کرنی ہو تو کر دیں. نون بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، تو کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا جب یہ چھوٹا لفظ ہو نا تو مشکل ہوتا ہے، یعنی بڑے ہو نا تو کوئی. میں نے دوسرا والا جس میں نے نون کہا نا، وہ بھی میں نے سوچ لیا تھا کیا بنے گا. اچھا مگر وہ لگ جاتا نا تو پھر پورا ہو جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے جو ہم نے سوچا ہوا ہے نا یہ وہی بنے گا. ہاں آپ کے میم چلیں تو کیا لگا دیں گے؟ با بے لگائیں بھائی، صحیح لگ گیا. لگ گیا. ابھی تک کہیں سے کچھ دیکھا نہیں ہے. دیکھا نہیں ہے. با لگ گیا. باغ طیبہ. نہیں با لگ گیا ہے. صلی اللہ تعالی علی مددگار آ جائیں میدان میں اور نہیں ابھی تک تو نہیں. رضا بھائی کی مدد کریں. کوشش یہی ہے کہ اپنے پاؤں پر پہنچیں. جب میم بھی نہیں تھا، نون بھی غلط تھا، با لگ گیا ہے. اب یا لگا دیں، شاید واولز والے حرف ہیں تو شاید کچھ ہو جائے. یا لگ گیا. نیچے لگ گیا. نیچے لگ گیا یا. اچھا چلو اب مدد تو بتائیں. اچھا یار میں اشارہ دوں گا، آپ ڈائریکٹ پہنچ جاؤ گے. پہنچا رہے ہیں. یہ ایک مقدس یا ایک شہر کا نام ہے. شہر کا نام ہے با، اور مقدس شہر تو با. ٹھیک ہے پھر لگائیں غین. دیکھا نا میں نے کہا یہ آپ لوگ ماشاء اللہ لگا. دال. کیا بات ہے. بغداد آنے والا مہینہ، شہنشاہ بغداد کا سبحان اللہ. ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں لفظ مدینہ 4 مرتبہ آتا ہو. دیکھو لوگ آسان بھی پوچھ رہے ہیں. آسان سنا دو. کیا ہے؟ سنائیں گے انشاءاللہ. سوچیں گے. چلیں جی آپ کو جو ہے وہ دکھاتے ہیں. ایک کلام سناتے ہیں اور یہ سلمان بھائی نے پڑھا ہے اور سلمان بھائی کے کلام کی فرمائش بھی آئی تھی. وہ جب انشاءاللہ تیار کریں گے تو ابھی آپ کو سن لو خدا کے واسطے یہ کلام.
حسن مصطفیٰ کی عرض خالی گئی خالی کبھی گئی ہے حسن مصطفیٰ کی عرض سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. ماشاءاللہ وقت کم رہ گیا ہے. ایک فرمائش تھی کہ کلام جو ہے وہ سنا دیں. سنو آقا عرض ہماری. تو یہ کسی نعت خوان کی آواز میں کہا گیا تھا. ہم نے مرحوم نگران شورا کی آواز میں جو ہے وہ تیار کیا ہے. اس پہ کچھ فوٹیجز ہیں نگران شورا اور امیر سنت کے رکت برے. آئیے دیکھتے ہیں. سنو آقا عرض ہماری آقا کرتے ہیں آہو زاری آقا. سنو آقا عرض ہماری آقا کرتے ہیں آہو زاری. قدموں میں تمہارے آقا کب حاضری ہوگی ہماری. کہیے قدموں میں تمہارے آقا کب حاضری ہوگی ہماری. دامن میں ہے صرف خطائیں تمہیں چہرہ کیسے دکھائیں تمہیں واسطہ آل کا اپنی دکھی دل کی سن لو سزائیں. تمہیں واسطہ آل کا اپنی دکھی دل کی سن لو سزائیں. کرتے ہیں آہو زاری آقا کرتے ہیں آہو زاری آقا. ہمیں آتی ہے یاد تمہاری آقا آتی ہے یاد تمہاری. قدموں میں تمہارے آقا کب حاضری ہوگی ہماری آقا. قدموں میں تمہارے آقا کب حاضری ہوگی ہماری. ماشاءاللہ. چلیے جی اب وقت ہوا جاتا ہے قرآن اندازی کا. ماہنامہ فیضان مدینہ کے جو 12 نسخے دیے جاتے ہیں اس ہر ہفتے قرآن اندازی ماہنامہ کے لیے ہوتی ہے. جی جی وہ ان کی طرف سے ماشاءاللہ میں گو ہیڈ ہے مہروز مدنی بھائی کی طرف سے. یعنی یہ وہ ہیں آگے کے نہیں، یہ گزشتہ جو سال کے گزر چکے نا اس کے 12 جو ہیں. دکھائیں جی. مدینہ ام حسین رضا عطاریہ لاہور سے. ٹھیک ہے جی. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار. مدنی چینل سے ہمیں کیوں لگانا وہ نہ پیار. آپ کا مدنی چینل